اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منطق المظفر. ہماری بحث چل رہی تھی الحاجت الی مباحث الالفاظ کہ منطقی کو کیوں ضرورت ہو گئی کہ وہ لفظ کی بحث کرے، چونکہ ہمارا کام تھا فکر کو صحیح کرنا. صحیح ہے تو پھر منطقی کو کیوں ضرورت ہے؟ کہا انہی الفاظ کے ذریعے ہی کیا ہوتی ہیں، فکریں منتقل ہوتی ہیں، معانی اذہان تک پہنچتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ الفاظ درست رہیں تاکہ ان کے ذریعے سے صحیح معنی ہمارے ذہنوں تک منتقل ہو سکیں. آئیے دیکھیے، کہہ رہے مولانا النتیجہ دیکھیے. پھر ہم نے وجود کی قسمیں کی لفظ کی، اور دو وجود ہم نے کہے حقیقی اور دو کہے اعتباری. اور ہم نے پڑھا اس میں کیا کیا؟ ایک پڑھا وجود، کون سا وجود پڑھا؟ وجود خارجی اور وجود ذہنی. پھر پڑھا وجود لفظی اور اس کے بعد وجود کتبی. اب آتے ہیں نتیجے کے طور پر کہ لقد سمعت هذا البیان المطول، کہ آپ نے سنا اس لمبے چوڑے بیان کو. وغرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظی، غرضنا اور ہمارا مقصد اس سے یہ تھا کہ ان نفهم منه، کہ اس کے ذریعے ہم سمجھ سکیں الوجود اللفظی، لفظی وجود کو، کہ وجود لفظی کیا ہے. وقد فهمنا، اور ہم نے سمجھا کہ ان اللفظ والمعنى لاجل قوت الارتباط، کہ لفظ اور معنی اپنے ارتباط کی قوت کی بنا پر کالشیء الواحد بینہما، کالشیء الواحد، کہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. لفظ اپنے معنی سے جدا نہیں ہے، ادھر لفظ آتا ہے ادھر معنی ذہن میں آ جاتے ہیں. فَإِذَا أَحْضَرَتِ اللَّفْظُ فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ، کہ اگر تم نے لفظ کو حاضر کیا بولنے کے ذریعے سے، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے اپنے آپ نے کیا کیا؟ معنی کو حاضر کر دیا. تو لفظ و معنی کے درمیان کیا ہے؟ ایک قوی رابطہ پایا جاتا ہے. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الانسان بينه وبين نفسه، اور یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ و معنی کے درمیان جو ارتباط پایا جاتا ہے وہ کس طریقے سے انسانی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے. الا ترى نفسك عندما تحضر اي معنى كان في ذهنك لابد ان تحضر معه لفظه ايضا، کہ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب بھی کوئی معنی تم اپنے ذہن میں لے کے آتے ہو تو ضروری ہے کہ اس کا لفظ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہاں آ جائے؟ ذہن میں آ جائے. بل اکثر من ذلك، بلکہ اس سے بھی زیادہ ممکن ہے، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى الى معنى بتوسط احضارك لالفاظها. کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک معنی آپ کے ذہن تک تب منتقل ہوتا ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ لفظ کو حاصل کرتے ہیں. یعنی پہلے لفظ ہوگا، اس کے ذریعے سے معنی ہمارے تک منتقل ہو جائیں گے. ہم نے لفظ پانی کو پانی بولا، لفظ ماں کو کہا، پانی آپ کے ذہن میں آ گیا، اس کی شکل آپ کے ذہن میں آ گئی، اس کا ذائقہ آپ کے ذہن میں آ گیا. صحیح ہے، اس کا سیال ہونا آپ کے ذہن میں آ گیا، اس کی پوری کیفیت آپ کے ذہن میں آ گئی. تو اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بجائے یہ کہ ہم کسی چیز کو بعین نہیں لے کر آئیں. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها. صحیح ہے، اور ہم پاتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی فکروں میں کسی بھی صورت میں الفاظ کے خیال سے خالی نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے. وتصورها كأنما نتحدث إلى نفوسنا. صحیح ہے، اور اس کا تصور ویسا ہی ہے جیسے ہم اپنے آپ سے جب بات کرتے ہیں. خود سے جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے کہ وہ بولتا جاتا ہے، اپنے میں الفاظ کو حاضر کرتا رہتا ہے، معنی اس کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. وَنُنَاجِيهَا بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي نَتَخَيَّلُهَا. صحیح ہے، اور ہم کانا پھوسی کرتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ کسی بات کو بولتے ہیں. صحیح ہے، ان الفاظ کو بولتے ہیں جس کو ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ خیال کرتے ہیں. ہمارے خیال میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں،
ہم صرف خیال کر رہے ہیں اور اس کی لفظیں ہمارے ذہن میں آتی چلے جا رہی ہیں. صحیح ہے. ابھی آپ کوئی پلان کیجئے بیٹھ کے, یہ کلکتہ جانے کا پلان کریں, آپ مبارک پور جانے کا پلان کر لیں, تو مجھے بتائیے پوری کیفیت آپ کے ذہن میں کیسے آئے گی؟ الفاظ آپ نے حاضر نہیں کیے, صرف خیال کے ذریعے سے لفظیں آئیں گی, لفظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا. فَنُرَتِّبُ الْأَلْفَاظَ فِي أَذْهَانِنَا, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کو اپنے ذہن میں مرتب کرتے ہیں. وَعَلَى طِبْقِهَا نُرَتِّبُ الْمَعَانِي وَتَفْصِيلَاتِهَا, اور اسی کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ معانی اور اس کی تفصیلات میں کیا کرتے ہیں؟ ترتیب دیتے ہیں. تو الفاظ کا مرتب ہونا ہمارے لیے ہمارے ذہن میں ضروری ہے. اب یہ زیادہ تر کہاں پہ ہوگا؟ مولانا جو شاعر حضرات ہوتے ہیں, شاعر حضرات کیا کرتے ہیں؟ ترتیب الفاظ ہی کی بنیاد پر معنی کیا ہوتے ہیں؟ منتقل ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی لفظ کہیں رکھ دی جائے گی, وہاں ترتیب زیادہ اہم ہوتی ہے. کما لو کننا نتکلم مع غیرنا, کہا اپنے ذہن میں جب ہم خیالات کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں تو لفظ و معنی ذہن میں آتے ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کسی غیر سے کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہوں. قال الحکیم العظیم الشیخ طوسی فی شرح الاشارات, شیخ طوسی نے شرح اشارات میں کہا تھا کہ الانتقالات الذہنیہ قد تکون بالفاظ ذہنیہ, کہ ذہن میں جو الفاظ جو باتیں آتی ہیں وہ ذہنی الفاظ کے ذریعے سے آتی ہیں, ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وَذَلِكَ لِرُسُوخِ الْعِلَاقَةِ الْمَذْكُورَةِ, صحیح ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا یہ اسی راسخ علاقے کے سبب ہوتا ہے کہ جو لفظ و معنی کے درمیان پایا جاتا ہے. صحیح ہے کہ لفظ و معنی میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ صرف لفظ کو ذہن میں لاتے ہیں, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. وَيُشِيرُ وَذَلِكَ لِرُسُوخِ الْعِلَاقَةِ الْمَذْكُورَةِ, اب اس کی شرح میں کیا کہہ رہے ہیں؟ يُشِيرُ إِلَى عِلَاقَةِ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى فِي الْأَذْهَانِ, کہ ذہن میں ہمارے لفظ و معنی کے درمیان جو رابطہ اور جو تعلق پایا جاتا ہے, اسی کے ذریعے ہم لفظ کو بولتے نہیں ہیں بلکہ ذہن میں لفظ کو لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ معنی چلا آتا ہے. قد فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ, اب یہاں نتیجہ دے رہے ہیں مولانا کہ اب جو ہم لفظ کی بحث کرنا چاہ رہے ہیں, لفظ کی بحث کر کیوں رہے ہیں؟ منطق تو فکر سے کام کرتا ہے نا, فکر کو صحیح کرتا ہے. کہہ رہے ہیں فَإِذَا أَخْطَأَ, یہاں نتیجہ ہے مولانا, فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذِّهْنِيَّةِ أَوْ تَغَيَّرَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى أَفْكَارِهِ وَانْتِقَالَاتِهِ الذِّهْنِيَّةِ لِلسَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ. کہنا ہے اگر مفکر غلطی کرے الفاظ ذہنی میں یا اس کی حالت میں کیا ہو جائے؟ تبدیلی واقع ہو جائے, تو یہ تبدیلی اور یہ غلطی یؤثر ذالک علی افکارہ, اثر انداز ہوگی اس کی فکروں پر, و انتقالاتہ الذہنیہ, اور جو معلومات اس کے ذہن تک منتقل ہوں گی اس پر اثر انداز ہوگی. کیوں؟ للسبب المتقدم, اسی گزرے ہوئے سبب کی بنیاد پر کہ لفظ و معنی کے درمیان جو ارتباط پایا جاتا ہے. فمن الضروری, تو ضروری ہے کہ لترتیب الافکار الصحیحہ لطالب العلوم, کہہ رہے جو طالب علم ہیں ان کی فکر, صحیح فکر کو مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے ان یحسن معرفت احوال الالفاظ, کہ وہ لفظ کی معرفت کو بھی بہتر بنائے. من وجہت عامہ, خاص جہت سے نہیں مولانا لیکن عام جہت سے. لفظ میں ہم جا کے پورا نحوی اور صرفی بحث نہیں کرنے والے ہیں, لیکن عام جہت سے ہم لفظ کو جانیں گے. کیسے مولانا؟ وکان لزاما علی المنطقی, اور اسی طرح سے منطقی کے لیے ضروری تھا ان یبحث عنہا مقدمتا لعلم المنطق, کہ اس کے بارے میں بحث کرے علم منطق کے مقدمے کے طور پر. وَإِسْتِعَانَتِهِ وَإِسْتِعَانَتِ بِهَا عَلَى تَنظِيمِ أَفْكَارِهِ الصَّحِيحَةِ, اور صحیح فکر کو منظم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہم اس سے مدد حاصل کریں. صحیح کس کے ذریعے سے؟ الفاظ کے ذریعے سے. اب اس کے بعد ہماری بحث, اصل بحث الفاظ کی شروع ہوگی. یہ مقدمہ تھا, اور وہ الفاظ کی بحث میں کیا آ جائے گا؟ دلالت آ جائے گی.
تو اب کل آپ ایک کام یہ کریں گے کہ کل جو پوری لفظ کی بحث پڑھی ہے ہم نے اسے کل ریوائز کر کے آئیے گا. کل وہ لفظ کی بحث سنوں گا پوری. کہاں سے؟ الحاجت الی مباحث الالفاظ. صحیح ہے، وہاں سے دیکھ کے آئیے گا، اس بیچ سے کہیں سے پڑھوا کے کچھ مطالب جو نکات ہیں وہ پوچھ لوں گا، کچھ عبارت کو دکھوا لیں گے، آپ سے پڑھوا کے دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا سمجھے کتنا نہیں سمجھے. پھر ہم لوگ داخل ہوں گے کس میں؟ دلالت میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. والحمدللہ رب العالمین.